السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے شان غریب نواز، یعنی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سوانح حیات آج کے ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ آپ شروع سے آخر تک سماعت کریں۔ حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ محترم سامعین، سلطان السالکین عطائے رسول ہند الولی قطب المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سن 530 ہجری میں خراسان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے، اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ شہر کے بڑے رئیس اور تاجر تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ زاہدہ خدا ترس خاتون تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین ہی کے زیر سائے پائی۔ 15 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے سمرقند بخارا کا سفر کیا، جو اس وقت اسلامی علوم و فنون کے مراکز تھے۔ یہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم منقول و معقول کی تحصیل کی۔ اس کے بعد غیبی اشارہ پا کر تکمیل باطن کے لیے مرشد کامل کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ سمرقند سے عراق ہوتے ہوئے نیشاپور پہنچے تو یہاں قصبہ ہارون کے صاحب کشف و کرامت بزرگ شیخ الشیوخ سیدنا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا شہرہ تھا، جن کا سلسلہ نسب 11واں واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا تھا۔ آپ نے ان کے دستے حق پرست پر بیعت ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے شب و روز مرشد برحق کی خدمت گزاری کے ساتھ ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے۔ ایک دن حضرت شیخ نے اپنی خدمت گزاری کے ساتھ سخت عبادت و ریاضت پر ناز کرتے ہوئے فرمایا، معین الدین محبوب خدا ہیں، مجھے ان کی مریدی پر فخر ہے۔ اس کے بعد جب حضرت شیخ نے حج بیت اللہ شریف کا سفر اختیار کیا تو آپ سراپا خدمت دین بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور آخر طواف کعبہ کے بعد میزاب رحمت کے نیچے آپ کے مرشد پاک نے اپنے اس مرید باصفا کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رب العزت میں پیش کیا اور اپنی مقبولیت کے لیے دعا فرمائی، اور آپ کی مقبولیت کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت غیب سے ندا آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے۔ ہم نے اسے قبول کیا اور عزت بخشی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بصد عجز و نیاز آپ نے صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اس طرح سے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से जवाब आया व अलैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। और ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। खिताब ख़ास पाकर आप उसी रात ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुशर्रफ हुए, जिसमें आपको तबलीग इस्लाम के लिए विलायत हिंद आता हुई। और आताए रसूल के उस एजाज ख़ास के बाद मुर्शिद कामिल ने खिरका शरीफ अता करके आपको अपनी खिलाफत उज़्मा से भी नवाजा। यहाँ से सरफराज होकर बगदाद शरीफ हाजिर हुए, जहाँ आपने हज़रत सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर चिल्ला कशी की और बेश बहा फ़यूज़ बातिनी से नवाजे गए। उन तमाम एज़ाज़ात से मुज़य्यन होकर अस्फ़हान, हरात, सब्ज़वार, बल्ख और गज़नी होते हुए आप आज़िम हिंद हुए, यानी हिंदुस्तान की तरफ बढ़े। उस वक्त 40 दुर्वेश आपके हमरा थे। उनमें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आपके साथ थे। बाद में ये आपकी खिलाफत उज़्मा से नवाजे गए। गर्ज के गज़नी होते मुल्तान को आपने अपने कदमों की बरकत से नवाजा। फिर मुल्तान से लाहौर तशरीफ़ लाए और हज़रत दातागंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर बसद खुलूस व मोहब्बत चिल्ला कशी की और फ़यूज़ बातिनी से माला माल हुए। उसके बाद लाहौर से पैदल सफ़र करते हुए 2 माह में हिंदुस्तान के राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर में आपने अपने मुबारक कदमों की बरकत से नवाजा। और वहाँ आपके फ़यूज़ रूहानी की ये फरावानी थी कि जिस पर नज़र पड़ती मुसलमान हो जाता। पड़े हैं बज़्म में जिस शख्स पर निगाह तेरी, पड़े हैं बज़्म में जिस शख्स पर निगाह तेरी, वो मुंह को फेर के कहता है उफ पना तेरी। रास्ते में तकरीबन 700 गैर मुस्लिमों को आपने मुसलमान किया। जिधर जिधर से गुजरे नूरे ईमानी फैलाते चले गए। चुनांचे हिंदुस्तान में आपकी तशरीफ़ आवरी ज़बरदस्त रूहानी इनकलाब का पेश खेमा साबित हुई। अजमेर में वारिद होकर आपने एक खुले मैदान में डेरा जमाया। वहाँ जो राजा था, राजा के खुद्दाम ने आकर कहा कि यहाँ तो राजा के ऊँट बैठते हैं, आपसे बैठते हैं, यहाँ से आप उठकर चले जाए। तो आपने फरमाया अच्छा, अब यहाँ ऊँट ही बैठते रहेंगे। चुनांचे जब राजा के ऊँट यहाँ आकर बैठे तो बैठे ही रह गए। शुत्रबानों ने उठाने की लाख कोशिशें की मगर उठने का नाम ना लेते। आखिर आजिज़ आकर शुत्रबानों ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के हुजूर माफ़ी तलब की। आपने माफ़ फरमा दिया तो ऊँट फ़ौरन उठ खड़े हुए। ये देखकर सब हैरान रह गए। वहाँ से आकर आप आना सागर के करीब तशरीफ़ फरमा हुए और आना सागर एक खूबसूरत और वसी तालाब था, जिसके किनारे बड़े बड़े मंदिर थे, जिनमें बुतों के साथ साथ जगह जगह गाय की मूर्तियां बनी हुई थी। सैकड़ों और हजारों पुजारी रात दिन उनकी पूजा करते थे। अलावा अजीब पत्थर, सांप, दरख्त और गोबर तक उनके माबूद थे। ये हाल देखकर हजरत ख्वाजा को बहुत अफसोस हुआ और कुफ्र शिर्क के खिलाफ जिहाद करते हुए आपने वहीं अपने हाथ से गाय ज़िबे की और सब दरवेशों को खिलाई। ये देखकर वहाँ के गैर कौम आपे से बाहर होकर आप पर चढ़ दौड़े। आपने मुट्ठी भर खाक लेकर उन पर फेंक दी, जिससे उनमें अफरा तफरी फैल गई। जिस पर खाक पड़ी उसका जिस्म खुश्क होकर रह गया। बहुत से भाग गए और जो रह गए वो मुसलमान हो गए। इस तरह कुफ्र शिर्क के जुल्मत कदे में आपने तौहीद की शमा रोशन की। चुनांचे अब जो आना सागर के पानी से फ़ुक़रा ने नहाना धोना और वज़ू करना शुरू किया तो छूत छात के आदि
غیر قوموں پر کاری ضرب پڑی اور انہوں نے آنا ساگر کا پانی استعمال کرنے سے درویشوں کو منع کر دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے آنا ساگر کا پانی قدرت الہی سے اپنے پیالے میں سمیٹ لیا، سارا تالاب خشک ہو گیا تو مخلوق خدا پیاس سے بے حال ہونے لگی۔ جو لوگ اپنی بدعقیدگی کی بنا پر آپ کا پانی بند کرنے پر تلے ہوئے تھے، اب وہ پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اور اس پر آپ نے پیالے کا پانی واپس آنا ساگر میں اڈیل دیا تو پھر وہ پہلے کی طرح ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ اس طرح آپ کی کرامت کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ آخر کار پرتھوی راج نے بزور شمشیر آپ سے تعرض کیا تو اس کی حکومت شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کو آپ نے اپنی خداداد روحانیت کے زور سے استحکام بخشا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور آپ کی مقناطیسی شخصیت کے اثر سے لوگ فوج در فوج دائرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ کر تم کو، کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ کر تم کو، بت بنائے ہیں خدا نے کیسے۔ آپ نے تقریباً 90 لاکھ کفار کو کلمہ حق پڑھا کر حلقہ بغوش اسلام کیا، جو دنیا کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کی تحریک روحانیت عالمگیر شہرت حاصل ہوئی، آپ کی تحریک روحانیت کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی اور دور و دراز ممالک تک کے طلبہ اور صوفیہ اجمیر شریف آ کر آپ کی روحانی تربیت پاتے اور پھر اسلام کا پیغام لے کر دور دراز علاقوں میں پھیل جاتے۔ اس طرح آپ کے ذریعے خوب دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی، اور اجمیر شریف کے قیام کے دوران آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ تو حاکم اجمیر کی دختر نیک اختر بی بی عصمت اللہ تھی، اور دوسری بی بی امت اللہ تھی، اور جو ایک غیر قوم کی بیٹی تھی وہ کلمہ پڑھ کر اپنی خوشی سے داخل اسلام ہوئی تھی۔ آپ کے 3 شہزادے تھے، خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور خواجہ ضیاء الدین، اور آپ کی ایک دختر نیک اختر تھی حضرت بی بی حافظہ جمال صاحبہ، جو عورتوں میں تبلیغ دین کیا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف چند ہیں، ان میں جو مشہور ہیں وہ انیس الارواح اور گنج الاسرار اور حدیث المعارف اور دیوان معین ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی شریعت و طریقت سے مزین تھی۔ 5 وقتہ نماز آپ با جماعت ادا کیا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کا دستور تھا روزانہ 1 کلام پاک ختم کرنا، یعنی روزانہ 1 مکمل کلام پاک آپ ختم کیا کرتے تھے۔ نیز آپ کا معمول تھا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا۔ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی خوراک بہت ہی کم تھی، لیکن غریبوں اور فقیروں کے لیے ہر وقت آپ کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ آپ کا لنگر کھانا بہت وسیع تھا، جس کا دروازہ ہر خاص و عام کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے سراپا شفقت و رحمت تھے، جس کی وجہ سے تاریخ میں آپ کو غریب نواز کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، اور آپ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہوئے ہیں اور مشہور ہیں۔ ہندوستان میں آپ ہی سے سلسلے چشتیہ مشہور ہے، اور ہندوستان میں آپ نے تبلیغ اسلام کا ایسا وسیع روحانی نظام قائم کیا اور پھر اس نظام کو اس قدر مضبوط بنایا کہ آپ کے بعد بھی یہ نظام طریقت بڑی آب و تاب کے ساتھ پھلتا پھولتا رہا، اور آج تک اس کا فیض روحانی جاری اور ساری ہے۔ اور دائر اسلام کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی میں مستقل طور پر آپ نے اپنے خلیفہ عظیم حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقرر فرمایا، جن کے روحانی اثرات کی گرفت میں آ کر خود سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید خاص بنا۔ اسی وجہ سے آپ کی بادشاہت میں خلافت کی شان نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے جانشین
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلے چشتیہ کو انتہائی عروج و کمال تک پہنچا دیا، اور پھر حضرت محبوب الہی کے جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے سلسلے چشتیہ کو افغانستان اور انڈونیشیا اور چین تک وسیع کر دیا۔ غرض یہ کہ آپ کے سلسلے عالیہ میں بڑے بڑے مشائخ کرام اور پیران اعظام ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ غرض کے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے سال ہا سال تک ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا روحانی کارنامہ انجام دینے کے بعد بتاریخ 6 رجب المرجب 627 ہجری میں آپ کا وصال پرملال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصال حق حاصل ہوتی ہی آپ کی پیشانی مبارک پر خط نورانی میں یہ نقش ابھرا، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا حبیب اللہ تعالیٰ کی محبت میں وصال پا گیا۔ یہ مختصر سی حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ پھر گاہے بگاہے خواجہ غریب نواز کی کرامت اور آپ کے سیرت کے جو خاص پہلو ہے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر معلومات فراہم کیے جائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خواجہ غریب نواز کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔